بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، روزانہ کی اسلامک سٹوریز اور ہماری سپورٹ کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سخت فاقہ تھا۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر تم اپنے بابا جان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کچھ لے آؤ تو اچھا ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا موجود تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سے فرمایا، یہ کھٹکھٹاہٹ تو فاطمہ کی ہے، اور تعجب کا اظہار فرمایا کہ آج اس وقت آئی ہیں کہ پہلے کبھی اس وقت نہ آیا کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اندر آ گئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے بابا جان، فرشتوں کا کھانا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ہے، اور ہمارا کھانا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے کسی گھر میں 30 دن سے آگ نہیں جلی۔ پھر فرمایا، ہمارے پاس چند بکریاں آئی ہیں، اگر تم چاہو تو 5 بکریاں تمہیں دے دوں، اگر چاہو تو 5 کلمات تمہیں سکھا دوں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سکھائے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نہیں، مجھے بکریاں نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تو وہی 5 کلمات سکھا دے جو آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہا کرو، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا ارحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ واپس چلی آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا لینے گئی تھی، لیکن وہاں سے آخرت لے کر آئی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تو یہ دن تمہارا سب سے بہترین دن ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے ملنے گئے۔ علی رضی اللہ عنہ گھر میں نہیں تھے۔ پوچھا، تمہارا خامد کدھر ہے؟ یا رسول اللہ، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا تو ناراض ہو کر چلے گئے۔ بس آپس میں کوئی معاملہ میاں بیوی کا ہو گیا، ہو جاتا ہے، فطری بات ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، شاید مسجد میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے مسجد میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ننگی زمین پر سوئے ہوئے ہیں اور بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے بیٹھے ہاتھ سے جھاڑ رہے ہیں، او مٹی والے اٹھ، او مٹی والے اٹھ، جا کر داماد کو راضی کر کے واپس لائے کہ یہاں کیوں پڑے ہو، چلو گھر۔ ابو تراب کا ویسے مطلب ہے خاک آلودہ، خاک سار، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ یہ کنیت پسند آتی ہے، جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ مجھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر دی آ کر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تک بات پہنچی تو پریشان ہو گئی۔ فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا دور، وہ جو اوجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا۔ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ پچھلی باتیں یاد آ گئی، خواہ مخواہ آپس میں، تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا امزادہ ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ حضرت علی کرم وجہ اللہ ابن ابی طالب فاطمہ بنت اسد کے بطن سے، ایک روایت کے مطابق اندرون خانہ کعبہ 6 صدی عیسوی میں پیدا ہوئے۔ صغرِ سنی میں بعض وجوہ کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے اور دربار نبوت سے آخر تک جڑے رہے۔ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔
کیا، خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بتوں کی پوجا کبھی نہیں کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ سے پہلے کسی نے خدا کی عبادت نہیں کی۔ ابتدائی عمر سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد سے زیادہ محبت کرتے تھے، جب کوہ صفا پر چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو آپ کی آواز پر کسی نے بھی کان نہیں دھرا، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اس وقت عمر میں صرف 15 سال کے تھے، کہا گو کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں، مجھے عشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، تاہم آپ کا باور دست و بازو بنوں گا۔ جس وقت آپ کی عمر 22 سال کی تھی تو آپ اپنی جان کی بازی لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر پوری رات لیٹے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل گئے۔ اس کے 3 دن بعد خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مظاہرہ کیا، جو کارہائے نمایاں انجام دیے، وہ کارنامے آپ کی زندگی کا اہم باب ہے، سوائے ایک جنگ کے کہ آپ نے ہر جنگ میں شرکت کی اور داد شجاعت دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنگ میں شرکت سے روک دیا اور اہل بیت کی حفاظت و نگرانی کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا، تو اس کا آپ کو بہت قلق ہوا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ان کے اعزاز کو بلند کیا کہ علی تم اسے پسند نہیں کرتے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ مقام اور درجہ ہو جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ حضرت علی کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم اہم اور مشکل ترین امور کی انجام دہی کے لیے حضرت علی کو مامور فرماتے تھے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، دامے درامے قدمے ہر لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور اطاعت کرتے رہے۔ اسی جانثاری کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے خطبے میں فرمایا کہ جو علی کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، جو علی کا دوست ہے وہ میرا بھی دوست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ سوم کے زمانے تک میں بھی اہم کارنامے اور خدمات انجام دیں اور جو جنگی مارکے سر کیے، اور جب خود خلیفہ بنے تو باوجود پورے ملک میں بدامنی اور خلیفہ شعاری حالات پر قابو پائے، مگر دشمنوں نے آپ کو زیادہ دن حکومت کرنے نہیں دی اور آپ کو قتل کر دیا۔ آپ کا انتقال 40 میں ہوا، کل 4 سال 9 مہینے حکومت کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک درخت ہوں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ایک شاخ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا شگوفہ ہے اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا پھل ہے اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس کے پتے ہیں، یہ سب جنت میں ہوں گے۔ یہ حق ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کچھ فاصلے پر واقع تھا، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لاڈلی ساجزادی سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے ایک دن فرمایا بیٹا میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے نزدیک بلوا لوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بابا جان، حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی مکانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے قریب جوار میں موجود ہیں، اگر ان سے کہا جائے تو وہ کوئی مکان خالی کرا دیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بھی مہاجرین کو اپنے بہت سے مکانات ہے، اس لیے اس سے کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد خاموش ہو گئیں۔ کچھ روز بعد جب حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے متصل اپنا ایک مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میری تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جیسے چاہیں استعمال میں لا سکتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا
کہ تم اپنے اہل خانہ سمیت اس مکان میں منتقل ہو جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبینہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہ نے ان سے پردہ کر لیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان سے پردہ کیوں کر لیا؟ یہ تو نبینہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بابا جان وہ نبینہ ہے جبکہ مجھے نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم نے فاقہ سے گزاری، صبح ہوئی اور میں کھانے کی تلاش میں نکلا تو راستے میں ایک درہم پڑا ہوا ملا۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور اسے آٹا اور گوشت خرید کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر دیا۔ انہوں نے آٹا گوندھ کر روٹیاں پکائیں اور جب فارغ ہوئی تو کہنے لگی، اگر میرے والد محترم بھی ہوتے تو میں ان کی دعوت کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت پہلو کے بل آرام فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میں بھوک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کچھ کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت ہنڈیا جوش مار رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی نکالو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے پیالے میں ان کے لیے نکال دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی نکالو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے بھی ایک پیالے میں نکال دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے لیے نکلوایا۔ پھر فرمایا کہ اب اپنے والد اور شوہر کے لیے بھی نکالو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے بھی نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نکالنے کے بعد ہنڈیاں اٹھائی تو وہ ویسے ہی بھری ہوئی تھی کہ پھر جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہم اس میں سے کھاتے رہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور ہمارا خاتمہ بالامان ہو، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت سا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔